بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ نام محمد اور احمد کا مطلب کیا ہے؟ یوں تو ہم نام لیتے ہیں اور آپ نے نام کا مطلب سنا ہوگا، لیکن جو صاحب لغات نے جو نام کے معانی بیان کیے ہیں اور نام کا ترجمہ کیا ہے، میں انشاءاللہ آپ احباب کو وہ بتلاؤں گا۔ اس کے بعد ہم پھر آپ سے اجازت لیں گے۔ تو سب سے پہلے میں کل جو اپنا بیان تھا اس کو میں تھوڑا سا رپیٹ کروں گا، تو اس کے بعد پھر ہم آج اپنے جو ٹاپک ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل یہ بات ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام آپ کے دادا نے محمد رکھا، مورخین لکھتے ہیں اس وقت اس سے پہلے عرب میں ایسا نام نہیں سنا گیا تھا، یہ اللہ کی طرف سے الہامی نام تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ اس وقت جو زمانہ تھا لوگ ایسے نام نہیں رکھتے تھے، عبد الشمس اس طرح کے نام، شرکیہ نام رکھتے تھے، عبد العزیٰ اس طرح کے نام رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام جو آمنہ، امن دینے والی، یہ الہامی نام تھا اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ لوگ اس وقت یہ نام نہیں رکھتے تھے، ہند، آسیہ وغیرہ یہ نام رکھتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی دودھ پلانے والی کا نام، ان کا نام بھی جو تھا وہ بڑا الہامی نام تھا، ام ایمن، برکت والی۔ اس وقت لوگ ایسے نام نہیں رکھتے تھے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضائی والدہ ہیں حلیمہ سعدیہ، ان کا نام بھی بڑا بہترین، خوشبخت۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ددیال ہے، جو قبیلہ ہے بنو ہاشم، وہ بھی بڑا بہترین نام، اس کا مطلب حاجیوں کو سرید کھلانے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال کے قبیلے کا نام بنو زہرہ، باغیچوں والے۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، والد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے نام بھی اس وقت کے بڑے الہامی اور بڑے نایاب نام تھے۔ اس طرح کے نام پہلے نہیں رکھے جاتے تھے۔ اور اس کے بعد عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اس امید کے ساتھ رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے گی۔ گویا کہ اللہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سب سے زیادہ کی گئی۔ اس کے بعد میں نے کل آپ احباب کے سامنے کچھ جو ہمارے لغات والے ہیں انہوں نے جو نام لکھے ہیں وہ میں نے رکھے تھے۔ سب سے پہلے صاحب مفردات القرآن امام راغب الاصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا ہی بہترین ترجمہ کیا محمد نام کا، جس کا مطلب یہ ہے کہ محمد کے معنی ہے وہ ذات جس میں تمام خوبیاں اکٹھی کر دی گئی ہوں۔ محمد الذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ، کہ محمد وہ ذات ہے جس میں تمام خوبیاں جمع کر دی گئی ہوں۔ میں نے کل آپ کو وضاحت بھی کی تھی کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو جو صفات خوبیاں عطا کی تھی وہ تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دی۔ گویا کہ وہ تمام انبیاء پھول تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گلدستہ تھے، کہ تمام پھول، خوشبوئیں ایک ہی گلدستے میں اللہ رب العزت نے جمع کر دی۔ اس کے بعد صاحب قاموس نے بڑا بہترین محمد کا معنی لکھا، جس کو پڑھ کر انسان وجد میں آ جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ محمد وہ ذات ہے کہ جس کی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو، جس کی تعریف لگاتار ہوتی رہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی عالم ارواح سے شروع ہوئی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ کبھی قیامت والے دن بھی اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور چرچے بلند کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد ایک اور لغات والے ہیں، انہوں نے بڑا بہترین ترجمہ کیا ہے کہ محمد اسے کہتے ہیں کہ جسے دیکھ کر بے اختیار تعریف کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے بھی دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے اختیار تعریف کی۔ کوئی بھی دیہاتی آیا یا حضرت عبداللہ بن سلام نے دیکھا، وہ پکار اٹھے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے نبی کا نہیں ہو سکتا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے بھی دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے بے اختیار تعریف کی۔ اسی طرح آج جو ہم نے بیان کرنا ہے محمد کا معنی، وہ یہ ہے کہ محمد کا معنی ایک یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جس کے ہر عضو قابل تعریف ہو، جس کا ہر عضو قابل تعریف ہو، اس لیے کہ باب تفعیل کی خاصیت ہے، وہ کسی کام کی اس طور پر ہونے کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے تمام پہلوؤں اور گوشوں کو گھیرے ہوئے ہو، اس کا کوئی جز، کوئی حصہ چھوٹا ہوا نہیں ہوتا۔ گویا کہ محمد کا معنی ہے جس کا ہر عضو، ہر جز قابل تعریف ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ہم وجود اطہر پر نظر ڈالتے ہیں
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کا ہر حصہ قابل تعریف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا جب ذکر آیا قرآن نے والضحیٰ کہا۔ میں نے آپ کو مطلب بتلایا نا کہ جس کا ہر عضو قابل تعریف ہو، محمد کا ایک معنی یہ بھی ہے۔ تو اب آپ میں بتلاؤں گا کہ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کیے۔ قرآن کریم میں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا ذکر آیا، قرآن نے والضحیٰ کہا۔ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زلفوں کا ذکر آیا، قرآن نے واللیل کہا۔ اسی طرح قرآن کریم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا ایک بار پھر تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے کا ذکر آیا تو قرآن نے الم نشرح لك صدرك کہا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ہاتھ مبارک کا ذکر آیا تو قرآن کریم نے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا ذکر آیا تو قرآن کریم نے ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم کہا۔ گویا کہ محمد کا جو ایک معنی بیان کیا گیا جس کا ہر جز قابل تعریف ہو، قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک، ہاتھ مبارک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک، چہرہ انور کا جو ذکر کیا، زلفوں کا ذکر کیا، زلفوں کی تعریف کی۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صادق آتی ہے۔ اسی طرح دوسرا نام ہے نام احمد۔ احمد کا معنی ہے رب تعالیٰ کی اتنی تعریف کرنے والا جتنی کوئی اور نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ رب العزت کی اتنی تعریف کی کہ کوئی نہیں کر سکا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی ایک رکعت میں 8 پارے پڑھے، اتنا ہی لمبا رکوع کیا، اتنا ہی لمبا سجدہ، اور دوسری رکعت میں بھی اتنی ہی تلاوت کی، یہاں تک کہ عبادات کر کے پاؤں پر ورم آ گیا۔ اماں جان فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے محبوب آپ تو بخشائے ہیں، سرور کائنات آپ سرتاج دو عالم ہیں، آپ تو شفیع المذنبین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، امام المرسلین ہیں، آپ تو راحت المشتاقین ہیں، پھر آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، جس ذات نے مجھے خاتم النبیین بنایا، جس ذات نے مجھے امام الانبیاء بنایا کہ میں نے تمام انبیاء کی امامت کی ہے، جس ذات نے مجھ پر اتنے انعامات کیے، اتنے کرم کیے، صاحب حوض کوثر بنایا، صاحب شفاعت بنایا، تو پھر کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ رب العزت نے مجھ پر اتنے کرم کیے ہیں، حوض کوثر عطا کیا، قیامت والے دن میں بڑی شفاعت کروں گا، رحمت للعالمین بنایا، شفیع المذنبین بنایا، امام الانبیاء، سب سے بڑا مرتبہ امام الانبیاء بنایا، خاتم النبیین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کسی کو نہیں دی جائے گی، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آ سکتا۔ جب اتنا کچھ اللہ رب العزت نے مجھے عطا کیا ہے تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اسی طرح نام محمد کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو نام لے کر نہیں پکارا، ہمیشہ صفات کا ذکر کیا۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا یا آدم اسکن، کہ اللہ رب العزت انبیاء کو نام لے کر مخاطب کر رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر مخاطب نہیں کیا۔ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا ہے قرآن کریم میں بتلاؤں گا، لیکن نام لے کر مخاطب نہیں کیا۔ یا داود، دیکھیں انبیاء کا نام لے کر مخاطب کر رہے ہیں اللہ رب العزت، یا آدم اسکن، یا موسیٰ، یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر مخاطب نہیں کیا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بار بار نہ لیں، بے ادبی ہوتی ہے۔ ہمارے استاد صاحب ہیں، انہوں نے فرمایا، ہمیں ایک مرتبہ ہم نے بیان کیا وزن کے بعد، ایک ساتھی نے بیان کیا تو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بار بار لینا یہ بے ادبی میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے القابات کا ذکر کیا جائے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین، اس طرح کے القابات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولے جائیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا الرسول کہا۔
اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن کریم میں نام جو ہے وہ 4 جگہ پر آیا ہے۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران میں ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد اللہ کے رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اللہ کے رسول گزرے۔ اسی طرح سورہ فتح آیت نمبر 29 محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت آپس میں رحم دل ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اسی طرح سورہ احزاب میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا ذکر کرتے ہوئے جب اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا۔ اسی طرح سورہ محمد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم۔ اسی طرح نام احمد قرآن کریم میں 1 مرتبہ سورہ صف میں آیا ہے، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ گویا کہ یہ محمد اور احمد کا نام کے معانی میں نے آپ احباب کے سامنے بیان کیے۔ تو دیکھیے اپنے بچوں کا نام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رکھنا چاہیے۔ آپ اپنے بچوں کا نام محمد رکھیں، احمد رکھیں۔ بعض لوگ ہم نے سنا ہے کہتے ہیں یہ بڑے بھاری نام ہے، یہ کوئی بھاری نام نہیں ہے، بڑے بابرکت نام ہے، بڑے بڑے لوگوں کے نام۔ دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام محمد تھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام محمد تھا۔ تو محمد نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ بڑا بابرکت نام ہے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ وہاں پر ہے سیرت علمیہ میں لکھا ہے کہ جس گھر میں محمد نام کا ایک بچہ ہو، اللہ رب العزت ان کے پڑوسیوں پر بھی رزق کی فراوانی کرتے ہیں۔ تو اس لیے محمد نام اپنے بچوں کا ضرور رکھیں، بڑا پیارا نام ہے، بڑا خوبصورت نام ہے۔ اسی طرح ہم آپ کے سامنے روزانہ سیشن کرتے ہیں، یہ جو بیان ہو گیا، اب سیرت سیریز جو ہے وہ انشاءاللہ روزانہ ہماری چلے گی۔ کل انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محفل مجلس کے آداب ہیں، اس لیے کہ آگے مجالس محفلیں شروع ہیں، آپ احباب وہاں جا کے بیٹھیں گے تو آپ احباب نے کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔